ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الاخر کی آج 5ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر اہل سنت کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ کی ایک مسجد فیضان میلاد کے پاس حاضر ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جب آپ اپنی والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تو یہ مسجد راستے میں آتی ہے، اور یہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کے لیے اپنا چندہ عنایت فرمایا تھا۔ اس مسجد کے کمیٹی کے اراکین بھی ساتھ تشریف فرما ہیں۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہیں تو یہ مسجد کی خدمت کے حوالے سے کیا کیا اچھی نیتیں کریں، اور دوسرا یہ کہ جب مسجد کی خدمت کے حوالے سے کمیٹی کے ممبران کچھ سوچتے ہیں تو ان کی سوچ مسجد کا بھلا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سوچ میں سب اپنے اپنے طور پہ مسجد کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں لیکن آپس میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر مسجد کی کمیٹی کیا کرے، تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس مسجد کے لیے، اس مسجد سے جو اسلامی بھائی وابستہ تھے، ہیں، ہوں گے، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کر دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ مسجد کا بتایا، مسجد کا نام شاید فیضان، اچھا نام فیضان میلاد، فیضان میلاد گارڈن جی۔ اچھا، یہ شاید نام بھول گئے تھے بتانا شاید۔ ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کمیٹی، اب اس کے تو مسائل ہیں، تھوڑا ٹف ہیں۔ پہلے تو کمیٹی میں جو بھی ہوں، کمیٹی میں داخلے سے پہلے ان کو وقف کے مسائل جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، چندے کے مسائل بھی جاننا ضروری ہیں، ورنہ عرف کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں، بعض اوقات شریعت کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وقف کی شے کو، وقف کی چیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی گڑھا پڑ گیا ہے مسجد کی دیوار میں تو اس کو پر کر سکتے، اچھی طرح لیول کر کے صاف کر دے اس کو، لیکن آپ کہیں اور اس کو کھود کے گڑھا نہیں کر سکتے بلا وجہ، مطلب کیلے ٹھوکنا۔ تو یہ اب جشن ولادت کا موقع آتا ہے تو سجاوٹ میں لگاتے، ٹیپ لگاتے، یہ چپکاتے، گیلے کیلے گاڑتے، اور یہ سب مسجد اور وقفی جگہ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی فیضان مدینہ میں
जामियातुल मदीना की इमारत है, इसके नीचे पहले मेरी मुलाकात होती थी और मतलब तकरीबन शब पीर को हम शायद बैठते थे और रात भर रौनक रहती थी। तो यहाँ किसी ने मतलब अकीदत में जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया तो वो कुछ सजावटें कर दी। अब इस तो ज़रा शाबाश देने वाला काम है, अगर वही सजावटें की तो टेप लगाना और दीवार में इधर दाग तो उधर दाग, ये तो होना ही है इसमें। आज नहीं तो कल ये जब सजावटें हटाएंगे तो दाग रह जाएंगे, टेप चिपकी रह जाएगी। तो फिर वो अगरचे उन्होंने मुझसे पूछ कर नहीं किया था ना मेरे कहने से किया था, मुझे जो याद आ रहा है वो एक मैंने इसका सारा मतलब जैसे कि जो भी दीवार ख़राब सफाई है वो शायद पैसे दिए थे, मैंने कहा रंग ख़राब, समझा। तो ये आपको समझाने के लिए हिकायत बयान कर रहा हूँ वाक़या कि ये मस्जिद है, चाहे जश्न विलादत हो चाहे 11वीं शरीफ हो। हम अपने घर की दीवारों में जो कील ठोंकते हैं, जो टेपे लगाते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। ये मस्जिद में लाइटिंग मना नहीं है, उर्फ के मुताबिक जो लाइटिंग है जश्न विलादत की तो वो तो कर सकते हैं कि पहले से होती है तो ठीक है, उस चंदे से कर सकते हैं, वरना अलग चंदे से की जाए। लेकिन उसके लिए वो खोद खाद कीलें गाड़ना ये नहीं। किराए के मकान का भी मसला होता है, किराए के मकान को भी हम जिस तरह चाहें वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मालिक तो कोई और है। तो किराए के मकान में भी कील ठोकना या कुछ भी जो इस तरह के फ्रेम लगाते हैं या तो जो उर्फ होता है ना आम लोगों की रूटीन मामूल, उसके मुताबिक तो कील वगैरह ठोक सकते हैं। बग़ैर उर्फ के ये काम के जिसका हम एक्स्ट्रा मतलब काम करें तो ये नहीं हो सकता। इसलिए मतलब ये बहुत ख्याल रखना है। अब मस्जिद की दीवार पर मस्जिद में इमाम साहब के कमरे में मतलब इश्तिहार चिपका देते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। इश्तिहार आपने चिपकाया, कल उतरेगा या उतारना होगा। अब जो दीवार का रंग चूना जो भी है ये ले आएगा इसको। ये मस्जिद की दीवार में ना अंदर लगा सकते हैं इश्तिहार, ना बाहर लगा सकते हैं, ना चौकिंग कर सकते हैं। कोई बोलेगा हमने इमाम साहब को पूछ लिया, तो इमाम साहब इसकी इजाज़त थोड़ी देने का मजाज है, ये भी नहीं दे सकते। ना हमने मुतवल्ली की इजाज़त ली तो मुतवल्ली के ज़ाती कोई प्लाजा थोड़ी अपने प्लाजे पे इजाज़त देगा ये अपने मकान पे। या आपके घर में आकर कोई बोलेगा मैं मुतवल्ली साहब हमारी नातख्वानी हो रही है तो महफिल नात का इश्तिहार आपके घर की दीवार पे लगाना ताकि आप देख कर याद करते रहें और फिर आप तशरीफ़ ले आए जब तारीख आ जाए। तो कभी भी नहीं देगा इजाज़त। तो अल्लाह का घर है यार, इसमें क्या आप जो समझ में आया वो लगा दिया, जो समझ में आया कर लिया। अपने घर में कील नहीं ठोकते आम तौर पे, मतलब हर तरह की चीज़ें आवेज़ा नहीं करते, मखसूस मतलब तरकीब होती है। तो अल्लाह का घर है, इसको तो और इसकी तो जीनत का ज़ेबाइश का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अब ये कमेटी जो है ये मैंने 2-3 मदनी फूल ये याद आए तो अर्ज़ किए कि ये कमेटी जो पेश हुई थी तो ये सारी बातें ख्याल रखना है और जल्दी जल्दी वक्फ़ के मसाइल सीख लें ताकि गलतियाँ ना हों। चंदे के मसाइल सीख लें, इसके तो किताबें भी हैं अपनी, मतलब चंदे के बारे में सवाल जवाब। एक और भी है ना वक्फ़ के आकाम, तो ये रिसाले ये किताबें लें, इसको पढ़ें। समझ में नहीं आता तो उलमा से पूछ लें। और कोई आपके जैसे इख्तिलाफ राय हो गया कमेटी में कि एक बोलता ये करूं एक बोलता वो करूं। अब इनमें अहले इल्म हैं और दीनी एतवार से वो कोई बात कर रहा है तो उसकी राय को फोकियत देनी चाहिए जबकि वो शरीयत से ना टकराती हो। या फिर ये कि अब फैसला नहीं हो पाता आलिम दीन से रुजू करें किसी भी, चाहे वो आपकी इस कमेटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन है सुन्नी आलिम है और तो उससे मतलब रुजू करें। जैसे दारुल अहले सुन्नत है आपका अपना, आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, कोई पाई पैसा नहीं लेते ये। इन मुफ्तियान किराम से अपने रुजू करें, इनसे मुशावरत करें कि हम ये इख्तिलाफ हो गया, हम यूँ करना चाहते हैं, ये बोलते हम यूँ करेंगे तो हम क्या करें। तो ये जैसे रहनुमाई फरमाएँ तो इंशाअल्लाह फूंक फूंक के कदम उठाएंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। जिस नीयतें भी पूछी थी तो सबसे पहली तो ये कि बंदा जो भी काम करे इसमें देख लेगा सवाब मिलेगा कि नहीं। तो सवाब का काम है तो सवाब मिल सकता है। जैसे मुबाह काम होते हैं कि जिसका ना सवाब ना गुनाह, वो भी अच्छी नीयत से सवाब
کی نیت کریں تو عبادت بن جاتے ہیں. تو مسجد کی خدمت تو ویسے ہی عبادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس میں نیت ہے, بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. تو نیت اچھی اچھی کر کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا, جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق میں اس پر عمل کروں گا. امام صاحب کو اپنا, امام مؤذن کو اپنا ذاتی نوکر نہیں سمجھوں گا, بلکہ یہ اللہ کے دین کے خادم ہیں. یہ امامت کرتے ہیں, ٹھیک ہے تنخواہ لیتے تو تنخواہ ان کی مجبوری ہے, یہ کھائیں گے کیا؟ اور شریعت نے جائز رکھا ہے. تو ان کو تنخواہ جو دے رہے ہیں آپ احسان نہیں کر رہے. کون سا جیب سے بھی دے رہے ہیں, جیب سے دیں جب بھی احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو یہ توفیق دی کہ ایک امام صاحب, ایک عالم صاحب کی آپ خدمت کریں, مؤذن صاحب کی خدمت کریں. تو بڑی سعادت کی بات ہے, خدمت کرنی چاہیے اور احسان رکھ کر نہیں, یہ سمجھ کر کہ یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارا ہدیہ قبول فرما رہے ہیں. یہ اگر ہمارا جذبہ ہوگا نا احترام کا تو اس میں ثواب بہت ملے گا. اچھا, اسی طرح ان سے گھر کے کام کاج نہیں کرواؤں گا. نہیں, اپنا نوکر ہے تو بھائی یہ لے آؤ تو وہ رکھ دو, تو بچے کو اسکول چھوڑ کے آؤ, تو یہ نہیں کرنا ہے. امام مؤذن مسجد کے خادم آپ کے تنخواہ دار نہیں ہے, مسجد کے تنخواہ دار ہیں. اور جو بھی مسجد کا چندہ ہے اس سے ان کو پیمنٹ کیا جاتا ہے, جناب کی جیب سے نہیں کیا جاتا. تو یہ دھیان رکھنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً دھیان میں رکھنی ہے. اور بس علماء سے مربوط رہیں گے, رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا غلطیوں سے بچنے کا چانس زیادہ رہے گا. ورنہ رہے گا بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا ہو گیا, جوان ہے, اس کو کیا پتا. ہم, میرے والد صاحب نے اور دادا صاحب سب متولی تھے مسجدوں کا, ہمارا جدی پشتی. تو یہ نہیں چلے گا. تو کفار بھی بولتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ نہیں ہے, جو دین جوان بتائے گا وہ بھی ماننا ہے. اور جوان عالم جو ہے وہ 100 سال کا بوڑھا بھلے عبادت گزارے, تہجد گزارے, اس سے افضل ہے. سمجھے, عالم کا سونا بھی عبادت ہے. یہ بھی اکثر کے اقوال ہیں. اور عالم کا 2 رکعت نماز پڑھنا یہ غیر عالم کی ساری رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کی اقوال کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو عالم یہ ایک الگ ہی مطلب صنف ہے, الگ ہی مطلب یعنی کہ اس کی انفرادیت ہے اور یہ الگ شخصیت ہے, عوام کی طرح نہیں ہے وہ. تو اس کا رسپیکٹ, اس کی احترام کرنا ہے. بزرگی بعقلست نہ بسال, کہ بزرگی جو وہ عقل سے, علم سے حاصل ہوتی ہے, سال سے نہیں. بھلے 125 سال کا ہے, اس سے وہ بزرگ بن گیا, یہ ضروری نہیں ہے. دینی اعتبار سے بزرگ, عالم ہے 15 سال کا ہے, 17 سال کا ہے, تو وہ افضل ہے علم کی وجہ سے, اور یہ بزرگ ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر تھی, پہلا فتویٰ دیا تھا آپ نے. تو اور آپ کے والد صاحب نے اس کو سراہا تھا, خوش ہوئے تھے کہ درست. والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کو مسند افتاء سونپ دیا تھا کہ تم فتوے لکھو. 13 سال 10 ماہ 4 دن. تو 1000 سال کا بوڑھا ایک طرف, اور یہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کا بچہ ایک طرف. یہ عالم دین اور مفتی اسلام بن گیا اس مختصر سی عمر میں. لیکن یہ اتنے محتاط تھے اعلیٰ حضرت کہ جب تک والد صاحب حیات رہے اپنے سارے فتوے ان سے چیک کرواتے تھے, اس کے بغیر جاری نہیں کرتے تھے فتویٰ, کہ میری بھول نہ ہو جائے, احتیاط. تو یہ دین کی باتیں ہیں, جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا مسئلے بتا رہا ہے, سمجھے, تو یہ نہیں. علماء کی طرف بھیج دیں. دارالفتہ اہل سنت ہے آپ کے پاس, ان کا فون نمبر رکھیں, کوئی مسئلہ پوچھے یہ آپ رنگ کر لیں, کانٹیکٹ کر لیں وغیرہ. تو یہ انشاءاللہ اس میں عافیت رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پر. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. کیا بتا
قسم رامو تا مدینہ ہے آقا جلدی مجھے مدینے بلا لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک پر مدری چینل لائیو فیس بک پیج بنا ہوا ہے، وہاں مدنی مذاکرہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے، سوالات کا سلسلہ وہاں بھی موصول ہو رہا ہے۔ یہ منیب سلطان سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور کسی جگہ پر زخم بھی ہو اور وہاں پانی نہ بہایا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ سمجھ نہیں پڑی۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے اور جسم پر کسی جگہ پر زخم بھی ہوا ہے اور وہاں پانی نہیں بہایا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ زخم ہوا ہے، اب اچھا، زخم زخم اگر ایسا ہے کہ پانی بہانے سے طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، جو خوف خدا والا ڈاکٹر ہو، یہ نہیں کہ وہ بات بات میں جو بولتے تھے بیٹھ کے نماز پڑھو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ ان کو ماہر نہیں ہوتے، انہیں خوف خدا کی کمی ہوتی ہے کہ دین ہمیں ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، علماء بتائیں گے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ مطلب اگر کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ پانی تم کو نقصان کرے گا، یا یہ کہ اپنا تجربہ ہے کہ پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے اس طرح کے زخموں پر، تو ایسی صورت میں پانی وہاں بے شک نہ بہائیں، اس کو بچا کر رکھیں پانی سے، اور ان پر پانی والا ہاتھ، بھیگا ہاتھ پورے زخم پر پھیر لیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ تری پہنچ جائے، یا پھر یہ کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اسی طرح وہ پٹی پر، اب پٹی بعض اوقات گولائی میں آتی ہے تو وہاں یہاں زخم نہیں ہوتا، زخم ہی ہے، تو اب کوئی بات نہیں، پٹی کھول کر اگر زخم پر مسا کرنے کی صورت نہیں بن رہی کہ ویسی پٹی باندھ نہیں سکیں گے یا تر ہاتھ لگے گا تب بھی نقصان ہوگا وغیرہ، تو ایسی کوئی دشواری ہے تو پھر یہ یوں پورا یہ پانی والا بھیگا ہاتھ اس میں پھیر لیں، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ غسل ہو جائے گا، وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے مسح کرنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے ساتھ لائیو ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں اس وقت عراق کے شہر بصرہ میں ہوں، اور اس وقت میں جس مزار پر حاضر ہوں براہ راست کوشش کی حاضری دینے کی، یہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر فی الجنہ۔ میں ان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کروں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اللہ۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں۔ اللہ۔ اور اسلام جو شروع میں جو اسلام قبول کرنے والے تھے یہ ان میں ہیں، انہوں نے بڑے کفار مکہ کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک بھی رہے۔ میں یہاں حاضر تھا، مدنی مذاکرے کا وقت تھا، موقع ملا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک آپ پر بھی کرم ہو، تمام مدنی مذاکرے میں شامل عاشقان رسول ناظرین سب پر اللہ پاک کی خاص خاص رحمتیں ہوں۔ حضور بصرہ یہاں جیسے ابھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہی ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ابھی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر میں فارغ ہوں۔
ماشاء اور یہاں حاضر ہوئے ہیں، دعا کیجیے گا اللہ پاک آگے بھی خیر و عافیت و برکتیں دے، اور مزید انشاءاللہ تعالی زیارتیں بھی ہیں ماشاء اور اللہ۔ کافی تو معاف کیجیے گا میں مدنی مذاکرے میں شامل ہو گیا، لیکن یہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اور بس یہ بھی یہاں کرم ہو جائے۔ مدینے کو جائیں، ان سے بھی عرض ہے مدینے کو جائیں دعا کیجیے گا، مقدر جگائیں دعا کیجیے گا۔ ماشاء اللہ۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم یا سیدی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مزار پر بھی غالباً حاضری کا قصد تو ہوگا کہ یہاں بصرہ شریف میں ان کی بھی جلوہ گری ہے ابھی اس طرف حاضری کی نیت ہے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں گئے آپ یہاں بھی حاضر ہوئے، ساری حاضریاں اللہ پاک قبول فرمائے۔ نجف اشرف کی بھی حاضری سے آپ مشرف ہو چکے، اللہ پاک یہ بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ جی ابھی ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یا نجف اشرف سے پھر بصرہ کی طرف چلے اور مختلف مزارات۔ ابھی ہم آتے آتے حضرت سیدنا شیخ احمد رفاعی الکبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے ہم یہاں ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی، ہاں یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور حضور یہ وہی ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تھا، السلام علیکہ یا جدی، اور جواب میں یہ آیا تھا کہ وعلیک السلام یا ولدی، اور دست مبارک غالباً ان کے لیے نکلا تھا، چوما تھا انہوں نے۔ ان کے مزار سے ہو کر آئے ہیں۔ آپ کا جہاں جہاں حاضری ہو رہی ہے آپ کے لیے بھی سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جنہوں نے بھی سلام کے لیے دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے ہے۔ ہاں میں نے آپ کو درخواست کی تھی کہ آپ میرا سلام عرض کیجیے گا جہاں جاتے ہوں، ورنہ کہا نہ ہو نا کسی نے تو پھر سلام نہیں کہہ سکتے۔ میں مسئلہ بتاؤں کہ ورنہ پھر جھوٹ ہو جائے گا نا، آپ کو کہ الیاس نے آپ کو سلام عرض کیا کسی بزرگ سے جا کر کہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے سلام کہا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ہو گئے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ جب کوئی نمازی نماز میں سجدہ کرتا ہے تو اس کی وہ جگہ یعنی پیشانی بروز قیامت چمکے گی، تو عرض یہ کرنا تھا کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، تو کیا وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صرف پیشانی چمکے گی، وہ سیماہم، ہاں پیشانی، سیماہم سیم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے کے اثر سے ان کی پیشانی، ان کے چہرے اثر ہوگا سجدے کا، سجدے کی نشانی ہوگی ان کے چہرے میں۔ نشانی سے مراد مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، جو ہمارے یہاں ایک تو تفسیر یہ جو نشان پڑ جاتا ہے،
اس کو بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی لیا گیا ہے، بعض شارحین نے اسے لیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے والوں کو قیامت کے دن پیشانی پر نور عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو سجدہ ہے ان کا چونکہ حکمی طور پر یہ سجدے ہی کے اندر آتے ہیں، عذر ہے واقعی، اس بنیاد پر یہ کرسی پر پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فضیلت ہے اللہ نے چاہا تو ان کو بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. شان غوث اعظم میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شاہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم قصبہ جیلان شریف میں، جو آپ کا مولد تھا، برتھ پیلیس تھا، اس میں حاصل کی. پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 سن ہجری 488 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر کمپلیٹ کر کے اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا. دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا. نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی. تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے. ہے پیر پیراں پاک، ہے میر میراں، غوث پاک، محبوب سبحان، غوث پاک، ولیوں کے سلطان، غوث پاک، محبوب یزداں، غوث پاک، سلطان ذیشاں، غوث پاک، مشکل ہو آسان، غوث پاک، دو درد کا درماں، غوث پاک، فرماؤ احسان، غوث پاک، راحت کا سامان، غوث پاک، بلواؤ جانا، غوث پاک، بن جاؤں مہمان، غوث پاک، جس وقت چلے جاں، غوث پاک، یا پیر ہو احسان، غوث پاک، پورا ہو جانے جانا، غوث غوث پاک، دیدار کا ارمان، غوث پاک، ہو جائے میری جان، غوث پاک، بس آپ پہ قربان، غوث پاک، ٹل جائے شیطان، غوث پاک، بچ جائے ایمان، غوث پاک، اف حشر کا میدان، غوث پاک، لو زیر داما، غوث پاک، او میری جانا، غوث پاک، بخشش کا سامان، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک. صلو علی الحبیب. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان مدد کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ
شہ جیلا یا شہ جیلا صلو علی پیارے مرشدی، اللہ پاک آپ کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دونوں جہاں میں سلامتی عطا فرمائے۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہیں، نمبر 1 نیک عورت، نمبر 2 اچھی سواری، نمبر 3 اچھا مکان۔ یا سیدی اس حوالے سے تربیت فرمائیے، اچھی سواری اچھا مکان سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے، میرے والدین اور میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے بخشش کی، سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ حدیث کی شرح تو معلوم نہیں ہے، لیکن اچھی سواری اچھا مکان، بظاہر تو اس کے الفاظ کو مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں، آسانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ আমিরে আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন, বুজুর্গানে দিনকে ভালোবাসা কি আমাদের দিনের অংশ? बांग्ला जुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मेरा सवाल है, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह सलाम से मोहब्बत करना क्या दीन का हिस्सा है? दीन का हिस्सा ना, दीन में है तो सही, शरीयत में अच्छों की मतलब सालेहीन का जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है, हदीसों में भी मौजूद है। कुरान में तो पूरे पूरे किस्से नेक बंदों के मौजूद हैं। हज़रत मरियम तो सूरह मरियम नेक बंदी थी अल्लाह की। हाँ, इस्लामी की तालीमात में से तो हैं ये, इन मानो कर वो हिस्सा दीन का। तो जैसे ज़रूरियात दीन ये और हैं, वो अकायद का मजमुआ है ज़रूरियात दीन के, उसमें से किसी एक ज़रूरत दीनी का इनकार ये कुफ्र हो जाएगा। जैसे जन्नत, जन्नत पर ईमान रखना कि जन्नत है और यकीनी है, इसमें ज़रा भी शुबा किया पता नहीं है कि नहीं है, तो फिर इस्लाम से निकल जाएगा। तो यूँ मतलब यानी कि ज़िक्र करना इनका सालिहीन का, ये कुरान में भी है, हदीसों में भी तज़किरे हैं, एक से एक तज़किरे हैं हदीसों में। और हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद जो है वो उसमें अल्लाह वालों की बातें, ये तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया है। और हिलियतुल औलिया असल किताब है, सदियों पुरानी किताब है, उसमें ही इनका कौल है, इंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ जब ज़िक्र सालिहीन नेक बंदों का, बुज़ुर्गों का तज़किरा होता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जैन भाई, आपको पता है मैंने कल एक किताब में बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा, क्या कमाल लोग थे, मैं तो पढ़कर हैरान रह गया। अच्छा, लेकिन क्या आपने बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर और मेरे हीरो के बारे में पढ़ा? आपके हीरो कौन है? मेरे हीरो हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? मैंने इनके बारे में तो नहीं पढ़ा। ये वो अजीम हस्ती है जिन्हें दुनिया गौस आजम के लक़ब से याद करती है। आप ना सिर्फ बड़े आलिम दीन थे, बल्कि परहेजगार लोगों की मदद करने वाले और अल्लाह पाक के बड़े वली हैं। अच्छा, इनके इल्मी मकाम के बारे में बताए ना। जी बिल्कुल, आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पढ़ाया करते थे। दोपहर से पहले और बाद दोनों वक्त आप लोगों को तफसीर, हदीस, फिक्र वगैरह पढ़ाते थे। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने कहा था कि आपके हीरो अल्लाह पाक के वली भी हैं, तो उनकी इबादत के बारे में भी तो बताए ना। अरे भाई, मेरे हीरो सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार हैं। और बात की जाए आपकी इबादत की, तो आप रहमतुल्लाह अलैह का 40 साल तक ये मामूल रहा कि इशा के लिए वुजू करते और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते, और तो और 15 साल तक रात भर में कुरान पाक खत्म करते रहे। वाकई कमाल है, अब समझ आया, असल हीरो तो ये हैं। इसलिए तो ये मेरे हीरो हैं और मैं इनका खूब जिक्र भी करता हूँ। मानना पड़ेगा आपको जैन भाई, आपके हीरो तो वाकई लाजवाब है। मगर ये बताइए कि उनका जिक्र करने से कोई फायदा भी होता है? सवाल तो आपका अच्छा है। ऐसा करते हैं, इस सवाल का जवाब मालूम करते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि नेक लोगों का जिक्र करने से क्या कोई फायदा होता है? जी हाँ, फायदा होता है। वो एक हदीस से पाक है गालिबन कि नेकों का तज़किरा
गुनाहों का कफ़ारा है। वो जामे सग़ीर में भी ये हदीस है कि नेक बंदों का तज़किरा, सालिहीन का तज़किरा, ज़िक्र करना, ये गुनाहों को मिटाता है, गुनाहों का कफ़ारा है, इन्हें गुनाहों को मिटाता है, गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। फिर ये एक सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद हिलियतुल औलिया में है, अल्लाह वालों की बातें, जिसका तर्जमा ये बहुत सदियों पुरानी, मतलब ग़ालिबन 1800 साल पुरानी किताब है। तो इसमें है कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, नेक बंदों का तज़किरा करते वक्त जब नेक लोगों का तज़किरा किया जाता है, अल्लाह की रहमत उतरती है। मोहम्मद बिन यूनुस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सालिहीन, नेक बंदों के ज़िक्र से ज़्यादा दिल के लिए कोई नफ़ा बख्श चीज़ न देखी। हवाला सुफ़्फ़तुस सफ़वा, सफ़ा नंबर 18। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक हदीस तो यहाँ तक है, अल बरकतो मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों में, तुम्हारे बड़ों में। खैर इसकी तफसीलात हैं, मतलब इससे बड़ों से मुराद कौन कौन है। एक तो बुजुर्ग तो आ ही गए, अल्लाह के नेक बंदे इसमें आ गए कि ये बरकत इनके साथ है, और जो घर के बड़े होते हैं, ख़ानदान के बड़े होते हैं, या उलमा हैं, ये भी इसमें शामिल है बरकत में, इनके साथ बरकत है। हज़रत सैयदना अम्र बिन जुम्मूह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरे औलिया और महबूब बंदे वो हैं जो मेरा जिक्र करते हैं और मैं इनका चर्चा करता हूँ। सुभान अल्लाह, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। ये तो आयत करीमा है। और ये जो हदीस आपने सुनी, तो वो मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सय्यदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, मैं इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हूँ और शेख महमूद मोहम्मद दुर्रा इस सिलसिला रफ़ाइया के मशाइख में से हैं, ये भी तशरीफ़ फरमा है। एक शामी नात खान कुतुब मदीना की खिदमत में हाज़िर हुए। कुतुब मदीना उन्हें इरशाद फरमाने लगे कि तुम्हें शेख रवास, एक शाम के बुज़ुर्ग हुए, सिलसिला आदिया रफ़ाइया से इनका ताल्लुक़ है, उनके कलाम में से कुछ आता है। उन्होंने अर्ज़ कीजिए हुजूर उनका कलाम मुझे आता है। कुतुब मदीना कहने लगे कि मुझे उनका कलाम सुनाइए। उन्होंने शेख रवास इनका कलाम सुनाना शुरू किया। कुतुब मदीना पर रिक्कत तारी हुई और आबजारों के तार रोने लगे। ना सुनना, ना सुनते हुए रोना, याद महबूब में अश्कबारी करना, ये बड़ा मुबारक अमल है। कुतुब मदीना का मामूल और कुतुब मदीना की आदत करीमा, इस ताल्लुक़ से आपने जो देखी, आप खुद भी कुतुब मदीना की सोहबत में कई मरतबा हाजिर हुए। मैं ये चाहूँगा कि उसका भी कुछ जिक्र फरमाएं। ये पीछे फ्रेम लगा हुआ है, इस फ्रेम पर जो कलाम दर्ज है, ये कलाम है शेख रवास इनका। एक शेर मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा। फ़नहनु कौमुन क़स्दुना नबियुना वसैरुना बिकुल्लिना लिरब्बिना। हम वो कौम है कि हमारी मंजिल, हमारी ज़िंदगी का मकसद अपने करीम नबी, अपने रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और हम अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ अपने रब की रज़ा तलब करने में गुजार रहे हैं। आपकी ज़बानी कुतुब मदीना का जिक्र भी सुनना चाहेंगे। और जब मुर्शिद का जिक्र होता है तो मुरीद के दिल को राहत नसीब होती है। आपके पीर मुर्शिद का जिक्र किया, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपके दिल में खुशी दाखिल हुई होगी। अपनी दुआओं से भी नवाजिएगा और कुतुब मदीना के जिक्र महबूब बराए करम इस हवाले से कुछ इरशादात फरमाइए। माशाअल्लाह, आपने तो सैयद कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत बयान कर ही दी ना।
बल्कि फ़ज़ाइल बयान किए। माशाअल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह तो यादगार असलाफ थे, यानी पुराने बुज़ुर्गों की यादगार थे। इनको देखे कोई तो बस इनको यूँ लगे कि वो तज़किरतुल औलिया में और किताबों में जो बुज़ुर्गों के है ना, तो इस तरह के ही है। मैंने कभी इनको किसी और रंग में नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनते थे और बिल्कुल यानी कि सादगी तो ऐसी कि खुद सादगी इन पर कुर्बान जाए, ऐसे सादा थे। और रोज़ाना रात को यहाँ जैसे तज़किरा, तो रोज़ाना रात इनके यहाँ महफिल नात डेली होती थी और इतने नात शरीफ के ये मतलब वो शहदाई थे कि आखिरी उम्र में जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मुझे पता चला था कि ये वहाँ भी, हालांकि वो आपका मतलब ये मरजुल वफात था, इसके बाद तो आपका इंतकाल हो गया था। 81 में 80 में हाजिर हुआ था, 1400 सी हिजरी में हाजिर हुआ था और 1401 सी हिजरी में गालिबन 81 में आपका इंतकाल हुआ। तो उसमें भी हॉस्पिटल में भी डेली नाते सुनते थे। असर की नमाज के बाद में भी मैं हाजिर होता था, इशा के बाद भी हाजिर होता था। तो बाकायदा महफिल तो इशा के बाद होती थी, असर के बाद वैसे ही हाजिरी देते थे अकीदतमंद जो होते थे। अरब व अजम के उलमा सैयदी कुतुब मदीना की कदम बुसी करते थे, मैंने देखा बड़े बड़े उलमा आते थे और हाजिरी देते थे आपकी बारगाह में। तो ये असर के बाद भी कई बार ऐसा होता था, हाँ भाई नात आती है सुना, मिलने वालों को आप नात शरीफ सुनने का बड़ा आपका ज़ौक़ था, बहुत ज़ौक़ था। अल्लाह की रहमत से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। मदीना शरीफ मतलब छोड़ते नहीं थे मदीने को, मुझे मदीने से नहीं जाना। मदीने ही में आपने गालिबन 75 ईयर्स 75 साल मदीने में गुजारे। तो मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 75 सब्ज़ गुंबद देखकर। बगदाद शरीफ भी रहे आप और आपकी सीरत में तो ये लिखा कि कुछ अरसा आप पर जज्ब की कैफियत भी रही है, न मजसूब जिसको बोलते हैं ना, ये कैफियत भी आपकी रही है। और बहुत जय्यद आलिम भी थे आप, बहुत बड़े आलिम थे, क्योंकि आलिम ना हो तो फिर वली नहीं हो सकता। यूँ आप वलीउल्लाह थे, आलिम दीन भी थे। और किसी दौर में जो मुझे ये याद पड़ता है कि आपने वो हदीस पढ़ाते थे, अब मैं भूल गया हूँ सारा, तो तदरीस भी फरमाई एक दौर में मदीना पाक में। और जब इन तुर्कों की जिन दिनों खिदमत का दौर था, उस दौर से मदीना शरीफ में आप का क़याम था। उस अरसे से आपका पुराना जो आस्ताना शरीफ था सन 80 में, बस मैं वहाँ हाजिरी देता था। अब वो आस्ताना शरीफ की किस्मत देखें कि वो आस्ताना पीर साहब का मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो गया, तामीरात में ये आ गया है। कितनी बड़ी मतलब है ना कि किस्मत की बात है। और अब आपका जो मकान आलीशान जो आपके साहिबजादगान है वो मदीना शरीफ में ही है, लेकिन और जगह है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके बाद जानशीन हुए, तो वो भी मतलब है ना कि वो दूसरे मकान आलीशान में यहाँ भी थे। मैंने इनकी यहाँ भी ज़ियारत की थी, मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह। और फिर इनके अब इनके साहिबजादे डॉक्टर रिजवान साहब जो इनके जानशीन है, ये वहीं है मदीना शरीफ में। तो यूँ ये ख़ानदान जो था, ये बस वो मदीना शरीफ, इनकी पहचान, इनकी आन, इनकी शान, इनकी बान, इनकी जान सब मदीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद एहसन कराची से आईटी प्रोफेशनल एज अ शोबा है मेरा। और अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि कुछ लोग या कुछ हार्डवेयर वेंडर्स जिनके पास लैपटॉप वगैरह रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, तो वो लैपटॉप जाने की सूरत में वो रिपेयरिंग के दौरान कुछ डेटा या कुछ पार्ट्स वगैरह जो हैं वो चोरी कर लेते हैं। तो इस हवाले से क्या उनके लिए अर्ज़ है या क्या रहनुमाई, ये बराए करम इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वय्याकुम। ये तो खैर अंडरस्टूड है, वो
اگر اس میں کوئی خیانت کرے گا، کوئی پارٹ اس کا چوری کرے گا تو بھی گناہگار. اگر کوئی پارٹ اس میں شامل کرنا ہے اور بتایا کہ فلاں کمپنی کا یا فلاں پارٹ میں ڈالوں گا جو کوالٹی اچھی ہے، اور اس طرح وہ پیسے اس کوالٹی کے لیے اور لو کوالٹی کا پارٹ اس میں شامل کیا تو یہ بھی خیانت ہے. بندے کی حق تلفی بھی ہے کہ جتنے پیسے لیے، جیسی چیز کے پیسے لیے وہ نہیں لگائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو بھی کاریگر ہوتے ہیں کئی طرح کے گناہوں میں بعض اوقات یہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو بھی دو ٹوک بات کی جائے اور جو بات کی جائے جو طے ہو جائے، اس سے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے، وہی کرے. اچھا، اس برادری میں وعدہ خلافی بہت پائی میں نے. ہر فرد کی بات نہیں کرتا، میں جب بھی کرتا ہوں میں جنرل بات کرتا ہوں. وعدہ خلافی بہت، کل آ جانا پرسوں آ جانا، یہ دھکے کھلا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ اگر کل دے سکتے ہیں تو کل کہیں، اور آپ کی نیت ہے کل دینے کی، پھر کل نہیں بن سکا تو گناہگار نہیں ہے. اور اگر ٹرخا رہے ہیں یار یہ میں بولوں گا نا کہ میں 15 دن کے بعد دوں گا تو یہ دوسرے کے بعد چلا جائے گا. تو اس کو بول دیا کہ میں آپ کو پرسوں دے دوں گا، 2 دن کے بعد آپ لے جائیے گا. اور اس کو خود پتہ ہے کہ 2 دن کے بعد میں دے نہیں سکتا، اس کو میرا کام اتنا رکھا ہوا ہے. تو پھر 2 دن، ارے بس یار وہ ایک پرزا تھا، وہ یوں تو یوں 10 جھوٹ بولیں گے اس میں. اس کو بولیں گے اب یار مہربانی کر کے وہ آج بدھ ہے نا، آپ ایسا کہنا پیر کو تو پکا آپ کو دے دوں گا. آپ پیر کو تو یار میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا، تو یار وہ یوں تو یوں تو یوں 15 دن. یہ ان کو میں تو ویسے آپ کو دے رہا ہوں، اپنے جو ذہن میں آتا ہے ایسی ٹیکنیک جانتے ہیں کہ 100 جھوٹ بول کر اس گاہک کو چلاتے رہیں گے. تو خالی وعدہ خلافی ہی نہیں بلکہ جھوٹ در جھوٹ، کئی وعدہ خلافی ہوں گی نا. اب اس کو پتا ہوگا کہ میں جو پیر کا بھی دے رہا ہوں اس کو وعدہ، تو میرے پاس کام اجرا ہے، پیر کو دوں گا تو نہیں میں اس کو، لیکن اب اس کو میں بولوں گا کہ 15 دن کے بعد دوں گا تو یہ بھاگ جائے گا یا جھگڑا کرے گا مجھ سے. تو یوں اس برادری میں، اس شعبے میں گناہ بہت ہیں، جھوٹ کے، دھوکے کے، اور خدا جانے کیا کیا. یہ تو ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ کیا کیا ان میں گناہ ہوتے ہیں. تو خوف خدا والے کہاں نہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی ان میں بالکل ملیں گے جو پوری بات کریں گے بھائی میں کل پرسوں کر کے آپ کو خامخواہ دھکے کھلاؤں تو میں دے نہیں سکتا. اب میں آپ کو اتنے دن فلاں تاریخ کو میں دوں گا، آپ دیکھ لیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب آپ یہ کرتے رہیں گے نا، گاہک بات ٹوٹ بھی جائیں گے. پھر جب وہ دوسرا جو اس کو دھکے کھلائے گا نا تو آپ یاد آئیں گے کہ یار یہ تو فلاں تاریخ کا بول رہا تھا، اس نے 2 دن اور لیٹ کر دیا یار، ٹرخا کر. تو یہ آدمی سچا تھا یار. تو پھر یہ آپ کے پاس گاہک آنے شروع ہوں گے. پھر یہ آپ کی نیک نامی ہوگی کہ یار یہ بات بالکل پرفیکٹ کرتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کو فلاں دن شام کو 4 بجے لے جانا، تو یار یہ 3:45 بجے میں گیا تو بولا آپ کا تیار ہے، مجھے دے دیا. اس طرح آپ کا امیج بھی بحال ہوگا، لوگوں میں روزی میں دیکھنا برکت ہوگی انشاءاللہ. اس کے سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں نحوست ہے، برکت نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کے گاہک بڑھیں گے اور مکہ مدینہ ہو جائے گا. اور جو پرزا کے، جو چیز کے وہ آپ کو دینی ہے. اب وہ پرزا نہیں مل رہا تو اب تو مطلب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کانٹیکٹ کرنا کہ بھائی فلاں پرزے کا ہمارا سودا ہوا تھا، بات ہوئی تھی کہ یہ ڈالوں گا اور یہ 500 روپے کا تھا، اب دوسرا مل رہا ہے وہ 600 کا ہے یا 450 کا ہے، جو بھی ہے. اب اس کو بتائیں کہ اب وہ ڈال دوں، اس سے اجازت لیں، وہ کہے ہاں وہ ڈال دیں. اور جو کمی بیشی پیسوں کی چونکہ آپ نے سے بات کر لی تو وہ کر لیں. تو اس طرح یعنی کہ سچائی تو سانچ کو آنچ نہیں ہے. شروع میں تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی، شیطان بہکائے گا کہ یہ گاہک بھی چلا گیا، وہ گاہک بھی ٹوٹ گیا، ادھر وہ چلا گیا. تو وہ تھوڑا مطلب اسٹیبلش کرنے میں دیر تو لگتی ہے بات چیزوں کے، لیکن پھر یہ شروع میں کاروبار میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. تو وہ تھوڑی گھر کی کھچڑی کھا لیں، پھر انشاءاللہ کھچڑا کھائیں گے آپ. کھچڑی چاول دال بناتے سستی ہوتی ہے، پانی میں پکتی ہے کھچڑی. اب کی تیل میں ہی پکاتے، پانی میں پکتے سستی. اور کھچڑا جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہے، اس میں گوشت ڈالا جاتا ہے. اس کا اصل نام کھچڑے کا نا وہ ہے لحیم. لحیم لحم سے بنا، لحیم مانے گوشت کی ڈش، یوں سمجھ لیں اس کو،
गोश्त की। फिर लहीम से बनते 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 वो, अब मैं बिगड़ते बिगड़ते तो नहीं बोलूँगा, जो आगे जो लफ्ज़ मुक़द्दस है, तो लहीम से ये बनते बनते बन गया हलीम। हलीम अल्लाह का नाम है, बोलने में हरज ही नहीं है। मैं खिचड़ा बोलता हूँ कि अब बिन मैंने मुँह से निकलेगा ना, यार ये खिचड़ा खट्टा हो गया है, ये खिचड़ा जो है ना यार जल्दी ख़राब हो जाता है, ये वाकई हो जाता है जल्दी। खिचड़ा जल्दी जल्दी आपके पेट की ज़ियारत करना मांगता है, अंदर जाना चाहता है, आपने इसको रख दिया, भूल जाओ इसको, फेंकने का धक्का होगा। ये जल्दी, इसमें बहुत चीज़ें मिक्स होती है तो ज़्यादा देर नहीं टिकता, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ज़्यादा नहीं टिकता। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फ्रिज में भी ज़्यादा दिन आपको नहीं देगा ये, फिर इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। तो जल्दी जल्दी खाओ, ताज़े में मज़ा। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा, हम सबको हलाल रोज़ी दे, और इन कारीगरों को भी जिनका तस्करा हुआ और जो ये IT डिपार्टमेंट से मुताल्लिक जो थे और लैपटॉप के ताल्लुक से बात की, तो इसमें भी हर फील्ड में मतलब ख़राबियाँ दाखिल हो गई हैं। इल्म दीन की कमी, अच्छी सोहबत का मुयस्सर ना होना, ये तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे, रच बस जाएंगे इसमें, तो इंशाअल्लाह जहन बनता जाएगा कि हमें कम खाना है, भले हलाल खाना है, कम खिलाना है, हलाल खिलाना है बच्चों को, हराम न खाना है न किसी को खिलाना है इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। भाई जो कह रहे हैं ना, इस फील्ड के अंदर डेटे तक रसाई होती है, तस्वीरें हैं, किसी का ज़ाती जो है वो डेटा मौजूद है, तो अब ये उसमें ताका झाकी करना या उसमें से कोई चीज़, अच्छा डेटा का भी सवाल होता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अहम है इस फील्ड के अंदर, जो बकिया कारीगरों में नहीं है। ये तो वाकई इसमें जो डेटा, इसका मतलब देखना कि इसकी 1000 प्राइवेट बातें होंगी, फिर बेटी की तस्वीर, तुम बहन की तस्वीर, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। तो ये तो अगर कोई करता है तो गुनाहगार होगा। इस तरह कि हदीस पाक में कि जो किसी का ख़त देखता है वो आग देखता है, तो ये उसकी मतलब नहीं कि प्राइवेट मतलब तहरीरात या जो भी हैं, ये कारीगरों को नहीं देखनी चाहिए। अचानक अगर कोई आ भी गया तो उसको फ़ौरन पढ़े नहीं, आगे बढ़ा दे, और इसको जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक इसको तरकीब बना ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चाय पियेंगे, जूस पियेंगे, क्या पीना? जूस मंगाते हैं, मैंगो पीना है, दूसरा मैंगो मंगा रहे हैं। भाईजान ज़रा बात सुने, 2 मैंगो के जूस आप ले आए बेहतरीन बना के। मैं कॉल ना कर लूँ, अगर इजाज़त देते कॉल कर लूँ। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम, आपने बाज़ार जाना था, चले गए हो या घर पे हो? जी मैं उसी वक्त घर से निकल गया था। अभी मैं फैज़ान मदीना के बाहर ये इतर की दुकानें, यहाँ से खुशबू ले रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा करना, आते हुए कुरान पाक भी लेते आना। चले, मैं 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं पता कर लूँ यहाँ से दुकान है। ये कुरान मजीद की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? ये मकतबुल मदीना पर मिल जाएगा, ये बराबर में मकतबुल मदीना। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पहुँच गया दुकान पे, मैं 1 मिनट आप पूछ के ना आपको बताता हूँ। बस कुरान पाक चाहिए खूबसूरत सा, गिफ्ट करना है मुझे आगे। ये मिल जाएगा बिल्कुल। कितने का है? कुरान पाक के हमारे पास 10 एडिशन है, 5600 रुपये का है। डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा 5040 रुपये। मैं 1 मिनट पूछ जी, बोल रहे हैं मिल जाएगा। कितने का दे रहा है? डिस्काउंट के साथ 5040 रुपये का। उसे कहना कि गिफ्ट करना है, ये मुझे गिफ्ट करना है। ये बिल्कुल गिफ्ट के लिए ही है। इसके अंदर रेल भी होती है, कुरान पाक की है, अच्छे सब बात। ये आपको 5040 रुपये का डिस्काउंट के बाद मिल जाएगा। ऐसा करो जो आपको बेहतर लगे वो ले लो। चले, मैं ले आता हूँ। कह रहे तो रहे अच्छा है, मिल जाएगा, बाकी मैं देख लेता हूँ, मैं लेकर आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार यकूब भाई, मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई। जब बच्ची की रुखती होती है ना, उस वक़्त वालिद या भाई
बच्ची के सर पे कुरान पाक रख के बच्ची को रुखसत करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात में गुनाह वाले काम भी होते हैं कि ऐसा करने से कुरान पाक की बेअदबी नहीं होगी। बात तो आपकी समझ में आ रही है। आज के मदनी मुज़ाकरे में इसकी रहनुमाई अमीर अहले सुन्नत से ले लेते हैं। बात समझ में आती है, फिर भी रहनुमाई। चलो, यानी कि गुनाह होते हैं इसलिए कुरान शरीफ, ये दूल्हा दुल्हन ही गुनाह करते हैं, शादियों में ही गुनाह होते हैं। घर में जो रोज़ गुनाह भरा चैनल चल रहा होता है और डांस हो रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, फिर भी कुरान शरीफ घर में होते ही है ना, रखते ही ना लोग। तो ये भी निकाल दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही क्या डूबना है। तो ये मतलब वहम है कि अगर खुदा न खास्ता मतलब यानी कोई गुनाह होते हैं, होने नहीं चाहिए गुनाह, लेकिन ये कुरान शरीफ वहाँ लाना कि जिस घर में, तो अब तो कोई है घर जिसमें गुनाह ना होता हो, कोई बेनमाजी ना हो किसी घर में, तो ये बेनमाजी होना ये भी तो एक गुनाहगार की मौजूदगी है ना। फिर शेव्ड होना, दाढ़ी मुंडाना, ये भी हराम है। एक मुट्ठी से घटाना, ये भी हराम है। तो जहाँ ये दाढ़ी मुंडा हो या शेव्ड हो और इस तरह का बंदा हो, बेनमाजी वगैरह, बेपर्दगी किस घर में नहीं होती है ना, तो क्या फिर वहाँ कुरान शरीफ ना लाया जाए, ना रखा जाए, फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए मतलब यह कि वो दुल्हन को बरकत के लिए वो कुरान शरीफ उठा के रखता है कोई, और ये दुल्हन इससे नीचे से कुरान शरीफ के साए में गुजरती है। तो ये एक अच्छा अमल है, मतलब इसमें कोई बज़ाहिर कुरान की ना बेअदबी है ना कुछ इसमें। अगर किसी ने माज़अल्लाह 1000 गुनाह किए हैं तो एक ये कुरान शरीफ का साया दिया, तो ये अच्छा ही तो काम है ना, कि इसको भी माइनस कर दो कि न, जो मतलब यह नहीं कि मसलन जो गाली बकता है, नहीं बकनी चाहिए, गुनाह है। अब जो गाली बकता है उस पर पाबंदी डाल दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना कहा करे, अल्लाह का नाम भी ना लिया करे, गाली बकता है, इसी ज़बान से गाली देता है, उसी ज़बान से अल्लाह का नाम लेता है, नहीं, तुझ पर पाबंदी अल्लाह का नाम लेने, तो फिर होगा क्या यार। तो ये लोगों की मतलब अजीब सोचें होती है कि जो थोड़ा बहुत भी नेक काम करता है ना उसको करने दिया जाए, यही नेकी हो सकता है कि इसको आखिरत में पार लगा दे। तो नेकी करने, जैसे कि अब कुरान शरीफ की तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत सवाब का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है। कुरान सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। मगर अब एक कोई है कि कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, अब उम्र भी इसकी बड़ी हो गई, लेकिन उसको सीखना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है। अब ये क्या करता है कि कुरान शरीफ खोल लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लाइन में वो पढ़ता जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तिलावत कुरान नहीं है, ना इसको तिलावत कुरान का सवाब मिलेगा, ना इसको ये कहा जाएगा कि अब सीखो मत, यही पढ़ते रहो। सीखना तो है, मगर ये पढ़ रहा है तो क्या इसको मना करेंगे कि मत पढ़ो? वो सीख तो है, सीखता तो है नहीं, जानता तो है नहीं। अब ये जो अल्लाह का नाम ले रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, कुरान शरीफ की ज़ियारत करना, ये भी सवाब का काम है। कुरान शरीफ को देखना, ये आयतों को देखना, है सवाब का काम है। तो ये कर रहा है, तो हम अगर इसको भी रोकेंगे तो इसको वहशत नहीं होगी कि मैं इतना बुरा बंदा हूँ कि कुरान शरीफ को देखना भी नहीं है मुझे, इसको छूना भी नहीं है बावजूद, और इसको मतलब बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी इस पर, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह अल्लाह के बंदों को करीब करना चाहिए। वो हदीस पाक में बशिरू वला तुनफ़िरू, बिशारत दो, खुशखबरी दो, नफ़रत मत दिलाओ। तो इसलिए मतलब मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसको समझाया जाए, ताकीद की जाए कि सीखो, लेकिन जो एक नेक अमल कर रहा है उससे ये नहीं कहते कि तुझे क्या फ़ायदा, कि तू यार तू तो बात बात में झूठ बोलता है यार, मस्जिद में आने से तेरा क्या फ़ायदा, ये कोई बात हुई यार? तो झूठ बोलता है, इसको झूठ से मना किया जाएगा, मस्जिद में आने की मज़ीद तरगीब दी जाएगी कि आ फलां नेकी, जो आम तो बोल दे ले गौस पाक की न्याज तो बड़ी करता है, नमाज एक नहीं पढ़ता, ये बोलते हैं। अरे भाई अगर न्याज नेकी का काम है और यकीनन नेकी का काम है तो उसको नमाज की हम तलकीन तो करें, तो ये नहीं कहें कि इससे क्या फ़ायदा,
کہ وہ نیاز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھتا نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں, لیکن اب پہلے ہی کوئی نیازی بن گیا تو پھر بھی اس کو نیاز چھڑانے کے بجائے ہم مسجد میں ہی لانے کی بھرپور کوشش کریں گے, اس نیک کام سے اس کو روکیں گے نہیں. ایسی روایتیں ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو کبھی نہ کبھی گناہ چھڑا دیتی ہے اور اس کو نیک بنا دیتی ہے, اس کی برکت. تو کوئی بھی نیکی ہو چاہے کیسی ہو, وہ مطلب ہے نا کہ چھوٹی ہو بڑی, وہ چھوٹی میں چھوٹی نیکی بالفرض ہو کوئی, لیکن ہو سکتا ہے وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے. جیسے کہ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ ایک شخص تھا بڑا گناہگار, برا بندہ تھا, اس کا ہو گیا انتقال. اور وہ مطلب کسی کو اس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولا میں تو بس بچ کر نکل گیا, اللہ کا کرم ہو گیا. تم بچ کر نکل گئے تو کیسے؟ بولا وہ ایک بار میں اپنے گھر میں اونچی جگہ پر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور پڑوس میں سے ایک میں نے تلاوت کی آواز سنی, وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے نام کی لذت مجھے محسوس میں تو ادباً اتر کے دوزانوں بیٹھ گیا اور کان لگا کر اللہ کا کلام سننے لگا. بس میرا وہ عمل کام آ گیا, میں نکل گیا, میں بچ کے نکل گیا, اللہ نے مجھے بخش دیا. تو اب بتائیے کہ وہ تو تھا ہی برا بندہ, تو اب یہ کہ اللہ پاک کی حکمت کے جو معاملات ہیں اس میں کہ ہم دخیل ہوں گے یار کہ یہ نیکی مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ نیکی تو چھوڑ ہی دو کہ کیا فائدہ نہیں ہے, تو ہی جنت میں جائے گا, جنت تیرے پاس ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن بات وہ یہ گناہ سے بچنا اینی ہاؤ بچنا ہے, نماز پڑھنی اینی ہاؤ پڑھنی ہے, حقیقت یہی ہے. لیکن یہ کہ کسی سے نیکی نہ چھوڑائی جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی ہیں, یہ فرماتے ہیں ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہ نے بڑے بڑے گناہ بھی کیا کرتا تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا. حوالہ تفسیر ابو سعود العنکبوت تحت الآیہ وہ 45. کسی نیکی کو حقیر مت جانو. صحابی نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم کسی نیکی کو حقیر یعنی گھٹیا کم تر نہ جانو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو. یہ بھی نیکی ہے. تو کون سی نیکی کس کو پار لگا دے گی کچھ نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور دروس و آباد دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1 غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سوال نمبر 2 ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا. سوال نمبر 3 اللہ پاک قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں کو پیشانی پر کیا عطا فرمائے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کیا ہر بندے کے لیے مخصوص اسم اعظم ہوتا ہے کہ جس کا وہ ورد کثرت سے کرے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں؟
اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے لیے کون سا اسم اعظم ہے؟ ہے اس طرح کی بھی مطلب پڑھا تو ہے کہ وہ نام کے جو اعداد ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور اسم اعظم بھی غالباً ہے نا نام کے مطابق ہوتا ہے. اب اس کا ڈیٹیل یاد نہیں مجھے، نکالنے کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 27 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، قیامت کے دن ظالم سے بدلہ دلوانے کے لیے اس کی کیا اہم ترین چیز مظلوم کو دی جائے گی؟ جواب، نیکیاں. سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا لقب بتائیے. جواب، جنگی دوست. سوال نمبر 3، کس بد نصیب کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے؟ جواب، ظلم پر ظالم کی مدد کرنے والے کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد القدیر سمسٹا، آصف علی خدا بخش گھوٹکی، عتیق رضا عطاری، خان بیلا ضلع رحیم یار خان، محمد افضل عطاری بن سجاد حسین لیا پنجاب، بنت ناصر لاہور، شہاب الدین بن نظام الدین حیدرآباد، اسحاق عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اسحاق عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. اللہ اللہ. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرا پچھلا کریئر جو تھا بینکنگ کا تھا. ابھی میں اس بینکنگ سے نکل کے کہ اس دینی ادارے کے اندر ایز اے IT پرسن جاب کر رہا ہوں. تو میرا جو پچھلا بیک گراؤنڈ تھا اس کے حساب سے میری فیملی کے جو دنیاوی معاملات تھے وہ کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. مجھے کچھ ایسے مدنی پھول بتا دیں کہ جس سے میں اور میرے بچے جس دین کے اوپر ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں اس دین کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں. پہلے جو آمدنی تھی وہ صحیح نہیں تھی ہے نا، درست نہیں تھی، اور اب مطلب یہ کہ درست مطلب آمدنی شروع کی آپ نے. اس کی وجہ سے کچھ امتحان آیا ہے. میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اب وہ موج نہیں رہی، وہ عیش نہیں رہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ حرام کا نوالا ابھی تو تر لگتا ہے، لیکن ایسا اٹکے گا کہ کیا اس میں مثال دوں میں. حرام کا لقمہ بندے کے جب یعنی کہ پیٹ میں جاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر لعنت اترتی ہے. وہ ایک روایت کے مطابق بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ اس سے توبہ اپنے کر لی. توبہ کے جو تقاضے تھے وہ بھی اللہ کرے وہ پورے ہو گئے ہوں. اس طرح انشاءاللہ اب آسانی ہو جائے گی. اب اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو اگر یہ سزا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ. سب کو صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور جو تھوڑی روزی ہے نا اس پر قناعت کرنی چاہیے. نہ جتنا ملا اس کو کافی سمجھے کہ حرص لالچ تو اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے. یہ الدنیا سجن المؤمن ہے وجنت الکافر. یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. پار ہیں یا شرار ہیں ان کے پاس تو دنیا کا مال کا انبار ہے لیکن انہیں یہ بچا نہیں سکے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو منظوم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہست دنیا جنتاں کفار را اہل ظلم و فسق آں اشرار را. بہر مومن ہست زندہ ای مقام نیست زندہ جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا کفار کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے جنت ہے اور
اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں راحتیں، آسائشیں نہیں ہوا کرتی. بہر مومن ہست زندہ ای مقام، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور نیست زندہ جائے عیش و احتشام، کہ زندہ یعنی قید خانہ، جیل خانہ، یہ عیش و آسائش کا مقام نہیں ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں. تو اس لیے وہ تکلیفیں برداشت کریں گے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہے تو اب وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس خزانہ تو مشہور ہے عثمانی خزانہ، مگر ان سے زیادہ مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ صحابہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان کے لیے خاص مطلب یہ خصوصیت ہے ان کی. تو یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. چاروں خلفاء راشدین انہی میں شامل ہیں، اور یہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مگر بہت مالدار تھے. یہ ان کا مال ایسا حلال کہ ان کے مال کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائے. یار اب ان کا مال حلال نہیں ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو یوں مطلب یہ کہ اگر مال حلال ہے اور اس کے حقوق کے واجبہ ادا کرتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کے حقوق رکھے وہ ادا کرتا ہے اللہ کی شکر گزاری میں، اور اس کو تکبر نہیں کرتا، اس پر غریبوں کی تحقیر، حقارت نہیں کرتا، اور کوئی خلاف شرع حرکت اس مال کی وجہ سے نہیں کرتا، تو وہ مال اس کے لیے اچھا ہے، فائدے والا ہے. لیکن بہرحال آخرت میں حساب تو ہے، حلال مال کا حساب ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں، یقینی طور پر کہ بشارت بھی دی ان کو نام کے ساتھ. پھر بھی تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے. مال کے حساب نے ان کو روک رکھا ہوگا. حساب جتنا مال زیادہ، اور حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو حساب نہیں ہے. حرام ہے تو جہنم کا آرڈر ہے، اس کا حساب کیسا ہے؟ حرام ہے تو گناہ ہے. اس لیے وہ مال حلال کی بھی وہ تمنا کرنا کہ مجھے زیادہ ملے، اس پر بندہ غور کر لے. ادھر برانچ کھل رہی ہے، ادھر برانچ کھل رہی ہے، تو یہ آئٹم تو وہ آئٹم، تو ادھر مال پھنس گیا تو ادھر نکل گیا، تو سارا دن ٹینشن، رات ٹینشن. تو ہلکا پھلکا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کم ہو، حلال ہو. کم ہو تو ادھر بھی آسانی ادھر بھی آسانی ہونا. مالدار کے پیچھے ڈاکو لگے ہوتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، بیچاروں کی کیا کیا ہوتا ہے. غریب آدمی فٹ پاتھ پر بے خبر ہو کے سو رہا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی جیب میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو اسی کی کچی ہو جائے گی، نکلے گا کیا؟ رومال نکلے گا. کوئی دعوت اسلامی والا ہوگا تو اس کے جیب سے ڈیجیٹل تسبیح نکل آئے گی، اور کیا نکلے گا. میں جنرل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ غریبوں کے پاس تو اتنا مال ہوتا نہیں ہے. تو اللہ پاک ہم کو مطلب یعنی کہ بس مال دے، اتنا حلال تو ہو ہی ہو، اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے یوں نہ ہوں، بلکہ ہم یوں ہم دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں غیروں سے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی اتنا مال، ہمارے بال بچے، بھائی بہن، ماں باپ سب ہمارے مال سے نفع اٹھائیں، اور سب خوش شاد کام رہیں. ایسا نہ ہو اتنی غربت بھی تھوڑا بعض اوقات آدمی اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کوڑی کوڑے کا محتاج ہو اور مانگنے پر مجبور ہو جائے. اور تو یہ بھی مطلب یعنی کہ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک میں دنیا و آخرت کی عافیت یعنی سلامتی، عافیت بنے سلامتی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد۔ ربیع الاخر شریف اور 11ویں شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ لاہور سے بھی گوسیا ٹرین اسپیشل ٹرین آئی تھی، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتاء کے منصب پر پہنچ گئے، یعنی مفتی بھی بن گئے، تو لوگوں کو وعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلحاء یعنی نیک لوگ آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے۔ اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ محبوب صبح محبوب یزدا شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی پیر لاسانی محی الدین جیلانی اسٹیشن پہ رک چکی ہے، نماز فجر کے لیے تشریف لے آئیے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا صبح محبوب یزدا ولیوں کے سلطان شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی۔ آج ہم لاہور سے حاضر ہوئے ہیں، اسپیشل ٹرین غوثیہ ایکسپریس کے ذریعے آئے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعاؤں سے نوازا تھا، یا اللہ جو کوئی غوثیہ ایکسپریس کے ذریعے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آئے اسے سچ مچ بغداد کا اگلے سال سفر نصیب فرما دیں۔ تو اللہ پاک امیر اہل سنت کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ محبوب صبح محبوب یزدا ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔